احمد اویس صاحب، میں نے آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا ہے کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی شہباز گل صاحب جو ہیں ان پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے، یعنی کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کیا جائے، جس طرح کے کچھ سیولینز کا ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب کا جو برخوردار ہے اس پر بھی ایک ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا تھا اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت شہباز گل صاحب پہ کیس چل سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں جی، اس میں جو ایکسیڈ کر گئے ہیں ایک لمٹ سے، جو کچھ باتیں اپنی کسی روانی میں کر گئے ہیں، کسی بھی شکل میں کر گئے ہیں، یہ نہ تو پی ٹی آئی کی پالیسیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی پی ٹی آئی دیکھیں ایک ایسی جماعت ہے، پاکستان میں پاپولر ہے، پاکستان کے اندر اس نے نیشنلزم کو اور پاکستانی فوج کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں تھرو آؤٹ، یہ لیڈرشپ جو ہے، یہی میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فوج جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنا چاہتی ہے تو پھر کرے، لیکن پھر وہ پروسیڈ کرے گی تو پھر وہ جہاں پہ یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، پھر اس کی بھی یہ بھی وہاں پہ کتنی بڑی بات آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب یہ حاضر فوجی اور جرنیل اور جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں یہ اسرائیل کے نوکر ہیں، ان سے لیتے ہیں اور ان سے یہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں، ان کو پاکستان میں ہتھیار پھینکنا ان کو آتے ہیں، ان کو سرنڈر کرنا آتا ہے، تو ان کے خلاف بھی یہ فوج کی کتنی بڑی وہ ذلت امیز گفتگو جو ہو رہی ہے ان کے متعلق۔ اسی طرح سے نواز شریف نے جب کہا، نام لے کے قمر باجوہ صاحب کا، کہ جنرل قمر باجوہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جو انہوں نے جب یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا گجرانوالہ میں جب پوری بڑی سکرین لگا کے اور تمام لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، اصولاً تو جس وقت اگر فوج میں یہ مقدمہ چلائیں تو نواز شریف کے ساتھ یہ تمام لیڈرشپ جو بیٹھی تھی، دے آر آل کو ایکیوزڈ، یہ ان کا پورا پلان کر کے یہ بیٹھے تھے اور یہ سنا رہے تھے دنیا کو۔ اچھا احمد اویس صاحب، باہر بیٹھا ہوا اس کو تو پکڑ نہیں سکتے۔ احمد اویس صاحب، اس میں سوال ہے کہ اس وقت تو پنجاب میں اور مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک میجر جنرل صاحب ہیں، ان کا نام پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، لیکن کیونکہ اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری، ان کا بیٹا تھا حسن عسکری، اس نے صرف ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کے بارے میں، کچھ فوجی افسران کو وہ خط بھیجا تھا، تو اسلام آباد کے ایک مجسٹریٹ نے ان پہ پی پی سی سیکشن 131 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا اور پھر اس کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا، اور آرمی نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 31D کے تحت اس پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ درج کروایا، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو جو ایڈوکیٹ جنرل تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، انہوں نے کہا ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ یہ مقدمہ چلائیں۔ تو آپ کو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جب نواز شریف صاحب نے یہ تقریر کی تھی تو ان کے خلاف اسی طریقے سے مقدمہ چلانا چاہیے تھا؟ بالکل چلانا چاہیے، اب بھی چلانا چاہیے، یہ تو کرمنل کیس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، میں تو ان سے اب بھی کہتا ہوں یہ تمام کے تمام ایکیوزڈ ہیں، اسی کیس کے اندر ایف آئی آر ہونی چاہیے، ان کے اوپر باقاعدہ کیس ہونا چاہیے اور فوجی عدالت ان کو اوپر باقاعدہ پروسیکیوٹ کرے۔ یہ تو خدا کے لیے پاکستان سے اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس کے انتہا کوئی نہیں، اس قسم کی گفتگو کر کے پاکستانی فوج کے نام کے اوپر وہ زہر اگلا جا رہا ہے کہ یہ وہ تحریک انصاف نے فلاں کہہ دیا فلاں کہہ دیا۔ خدا کے لیے اپنے ہی ملک میں اپنی فوج کے ہیروز کے متعلق آپ ان کو کیا زبان استعمال کر رہے ہو اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہہ دیا۔ یہ پروپیگنڈا فی الفور بند ہونا چاہیے ان دی انٹرسٹ آف نیشن، بالکل پاکستان کے لیے، خدا کے لیے۔ اچھا، اب مصدق ملک صاحب، احمد اویس صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے شہباز گل صاحب پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر نواز شریف صاحب پہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اور باقی لوگوں پہ بھی چلنا چاہیے۔ باقی کون؟ باقی وہ انہوں نے نام لیے کافی سارے، وہ جو میں نے آپ کو سارے وہ جو بتائے ہیں کہ بنگلہ دیش پہ کیا کہا، یونائٹڈ نیشن میں کیا کہا، بھارت کی سرزمین پہ کیا کہا، ایسے ایک نہیں، ایسے کئی 100 پڑے ہوئے ہیں کلپ جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں، ان پہ بھی چلانا چاہیے نا، سب پہ چلانا چاہیے۔ تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو صاف چلی شفاف چلی تھی، یہ جو صادق اور امین تھے، یہ جو ملک کے وفادار ہیں اور باقی سب غدار ہیں۔ ابھی احمد اویس صاحب تو
آج ذرا غصے میں ہے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو سب کو پکڑ لو تو پکڑ لیں. نہیں ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے بھی بتائی تھی کہ احمد اویس صاحب جب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے تو مشرف صاحب کی حکومت کے خلاف انہوں نے قرارداد منظور کی تھی، لیکن وہ ایک غیر جمہوری حکومت تھی. تو فوج کی سیاست میں مداخلت پہ تنقید کرنا میرے خیال سے جائز ہے، لیکن جب فوج کہے کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب ہے نا، کو وہ کہہ رہے ہیں سب کو پکڑ لو، تو پکڑا تو پہلے بھی تھا، پہلے 20 کلو ہیروئن ڈالی تھی، اب کے 40 ڈال لیجئے گا، اور کیا کریں گے؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے؟ دیکھیے ملٹری کورٹ مجھے قانون کی ایسی سمجھ نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں اگر چل سکتا ہے ان پہ مقدمہ جو مناسب ہوگا، جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت چلنا چاہیے. پی ٹی آئی نے تو اپنے ایکشن کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی اس سے کم بھی بات کرے، خط بھی لکھے، تو اس پہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. انہوں نے تو اپنے اصل ایکشن سے، زبان سے نہیں، میرا تو آپ اوپینین مانگ رہے ہیں نا، انہوں نے تو واقعی اس لڑکے کو جو ایک سویلین لڑکا تھا اس کو ٹرائل کروا کے سزا دلوا دی. ان کا تو یہ ایکشن ہے، ان کا یہ موقف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے اس پہ چلے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو اس نے کیا ہے انویسٹیگیشن کے بعد جو سامنے آئے اس کے مطابق جو طریقہ کار ہے قانونی اس پہ چلیے، بس اس سے تجاوز مت کریں. باقی جو ڈسٹنکشن ہے وہ ڈسٹنکشن کرنا ضروری ہے. میوٹنی پہ اکسانا یا کسی ایک شخص کو جو آئینی کسی حد سے تجاوز کرے اس کو کرٹیک کرنا، یہ دو مختلف چیزیں، لیکن ان کا حق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں سب کو لٹا دینا چاہیے. تو یہ تو ان کی پرانی تحریک ہے، لٹا دیں، دوبارہ سے ڈال دیں موت کی کال کوٹریوں میں 9 مہینے کے لیے. وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو دوبارہ لے آئیے گا، وہ کون سا بہت دور ہے، لندن بیٹھے ہیں، آ جائیں گے واپس دوبارہ سے.